بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 اپریل 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبروں میں آج بہت ہی اہم خبریں شامل ہونے والی ہیں۔ اہم خبروں میں سب سے پہلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب میں موجود تارکین کے خروج و عودہ میں توسیع۔ کرونا وائرس کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے پیش نظر محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات نے مملکت میں موجود غیر ملکیوں کے ایگزٹ انٹری کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ غیر ملکی جو اپنے ملک جانا چاہتے تھے مگر موجودہ حالات میں سفر پر عارضی پابندی کے باعث نہیں جا سکے، ان کے خروج و عودہ کی مدت میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے خادم حرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مملکت میں موجود تارکین کو فیسلٹیز دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے جوازات کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صنعتی یا تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن جن کے ایگزٹ انٹری ویزے کی مدت 25 فروری سے 24 جون 2020 تک تھی، وہ موجودہ حالات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، ان کے ویزوں میں خودکار طریقے سے 3 ماہ کی توسیع کسی فیس کے بغیر کر دی جائے گی۔ محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ خروج و عودہ حاصل کرنے والے تارکین جو سفر نہیں کر سکے انہیں محکمہ کے دفتر سے رجوع کرنے کی قطعی ضرورت نہیں، ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے 3 ماہ کے لیے آٹومیٹک طور پر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ تارکین وطن جوازات کے سسٹم ابشر پر لاگ ان کر کے اپنے ایگزٹ انٹری ویزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی اہم خبر شامل کریں گے غیر ملکیوں پر مقابل مالی فیس سے کون سے ادارے مستثنی۔ سعودی عرب نے چھوٹے اداروں کو غیر ملکی کارکنان پر مقرر مقابل مالی سعودیزیشن کی یعنی کہ مد میں لی جانے جو والی فیس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس سے استثنیٰ دیا ہے۔ حکومت نے نئے کرونا وائرس بحران سے متاثر ہونے والے چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کے لیے بھاری مالی پیکج منظور کیا ہے۔ اس سے یہ ادارے ماہانہ 12 لاکھ ریال سے زیادہ سبسڈی وصول کریں گے۔ اس کا سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد القاسمی نے بتایا کہ سعودی کابینہ نے ویڈیو اجلاس کے دوران فیصلہ کیا کہ چھوٹے اداروں کو مقابل مالی فیس سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ سعودی کابینہ کے اس فیصلے سے ایک تو وہ ادارے فائدہ اٹھائیں گے جن کے کارکنان کی تعداد 9 یا اس سے کم ہوگی، ان میں ادارے کا مالک بھی سعودی ہونا ضروری ہے۔ کابینہ کے اس فیصلے سے ایسے ادارے کو بھی فائدہ ہوگا جس کا مالک خود کو ادارے کے لیے یکسو کیے ہوئے ہو۔ اس ادارے کے 2 غیر ملکی کارکنان پر مقابل مالی جو فیس ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی ادارے میں اس کا مالک بھی شامل ہوگا تو اس کا اندراج سوشل انشورنس میں کرایا جا چکا ہوگا، تو ایسی صورت میں ادارے میں موجود 4 کارکنان کی مقابل مالی فیس نہیں لی جائے گی۔ مقابل مالی فیس سے استثناء کا فیصلہ 3 برس کے لیے مؤثر ہوگا۔ سعودی حکومت نے قرض نادہندہ قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ سعودی فرمانروا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جیلوں میں بند ایسے تمام قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے جنہیں قرضوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے سزا سنائی گئی تھی یا ان کے خلاف مقدمات چل رہے تھے۔ تاہم اعلان میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ رہائی عارضی نوعیت کی ہے جس کا مقصد چھوٹے مقدمات میں بند قیدیوں میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے سے روکنا ہے۔ نجی معاملات کے قرض نادہندگی کے باعث سزا بھگتنے والے قیدیوں کو عارضی طور پر رہا کر دیا جائے، جبکہ اسی نوعیت کے زیر سماعت تمام مقدمات میں فیصلوں کو بھی تاحکم ثانی روک دیا جائے۔ فی الحال کسی کو سزا نہ سنائی جائے۔ اس فیصلے کے بعد قرضوں کے معاملات کی بنا پر سزا بھگتنے والے قیدیوں کو فوری طور پر رہا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہ رہائی جو ہوگی وہ عارضی ہوگی، اور جیسے ہی اس وبا کا خاتمہ ہوگا تو ان کو دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔
سعودیہ میں مقیم جو ہے وہ پاکستانی ملازمین کے لیے جو ہے وہ ایک خبر جو ہے وہ کل جو ہے اپلوڈ کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا ان کی تنخواہوں کے بارے میں. تو ان کے جو اب وزارت ہے اس نے اس کے بارے میں دوبارہ سے جو ہے کلیریفیکیشن دی ہے کہ سعودی مملکت میں کرونا کی وبا سے جو ہے تجارتی مراکز اور کئی اہم صنعتیں جو ہیں وقتی طور پر بند ہو چکی ہیں، جس کے باعث یہاں پر مقیم لاکھوں غیر ملکی ملازمین مالی طور پر بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. خصوصاً پرائیویٹ شعبوں کے ملازمین کا حال تھوڑا برا ہے، جو کئی ہفتوں سے کام نہ کرنے کی وجہ سے اپنی سیلری سے محروم ہو چکے ہیں. جو سعودی وزارت محنت اور سماجی بہبود کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نجی شعبے کے سعودی مالکان جن کا کرونا کی وجہ سے کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے، وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں اور ڈیوٹی کے گھنٹوں میں کٹوتی کر سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے ملازمین کی رضامندی لازم ہوگی. مالک اور ملازم مل بیٹھ کر طے کر لیں کہ ڈیوٹی کے اوقات میں کتنی کمی کی جائے تاکہ اسی حساب سے تنخواہوں کی ادائیگی کی جا سکے. وزارت محنت نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جنم لینے والی صورتحال سے کچھ بد نیت مالکان غلط فائدہ اٹھا کر اپنے مقامی اور غیر ملکی ملازمین کا استحصال کر سکتے ہیں. اگر کسی مالک کی جانب سے اپنے ملازمین سے تنخواہوں کے معاملے میں کوئی زیادتی کی جائے تو متاثرہ ملازمین اس کی رپورٹ وزارت کی ویب سائٹ، ٹی وی چینل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹویٹر وغیرہ پر کر سکتے ہیں. نجی شعبے کے ایسے مالکان جنہیں 9 ارب ریال کے خصوصی پیکج کے ذریعے ریلیف دیا گیا، وہ اپنے ملازمین کو نوکریوں سے برخاست نہیں کر سکتے. کرفیو 9 شہروں میں اوبر سروس معطل. سعودی عرب میں اوبر نے کرفیو کے بعد سعودی عرب کے 9 شہروں میں ٹیکسی سروس معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر جو مملکت کے 9 شہروں میں مکمل کرفیو لگایا ہے. المرصد ویب سائٹ کے مطابق اوبر کمپنی نے اس سے قبل سعودی عرب میں سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ٹیکسی بک کرانے کی سروس معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. صارفین کو مطلع کیا تھا کہ تا اطلاع ثانی ٹیکسی بک کرنے کی سہولت معطل کر دی گئی ہے. انڈے ذخیرے کرنے والا جو ہے غیر ملکی گرفتار کر لیا گیا. طائف میونسپلٹی نے انڈے ذخیرے کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے. گرفتار شدہ شخص نے بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انڈوں کی بڑی مقدار گودام میں ذخیرہ کر رکھی تھی. میونسپلٹی نے کہا ہے کہ انڈوں کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. گرفتار شدہ غیر ملکی کے پاس میڈیکل کارڈ نہیں تھا. علاوہ ازیں انڈا ذخیرہ کرنے کے لیے صحت و ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی. آن لائن سامان کیسے وصول کریں؟ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنا بیشتر وقت گھروں میں گزار رہے ہیں. اشیاء صرف اور ضروری سامان آن لائن طلب کیا جا رہا ہے اور ہوم ڈیلیوری سروس کا رواج بڑھا ہوا ہے. اس ماحول میں ایک بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ مقامی شہری اور تارکین وطن آن لائن طلب کیا گیا سامان کس طرح وصول کریں تاکہ وہ کرونا وائرس لگنے سے محفوظ رہیں. العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت نے آن لائن سامان وصول کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے. سب سے پہلے صارف یہ اطمینان کرے کہ ہوم ڈیلیوری سامان فراہم کرنے والی کمپنی آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن کے یہاں رجسٹرڈ ہے یا نہیں. صرف ایسی کمپنی کی سروس حاصل کی جائے جو کمیشن کے یہاں رجسٹرڈ ہو. سامان وصولی کے وقت کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے. سامان کی قیمت کیش میں دینے کی بجائے آن لائن ادا کرنے کی کوشش کریں. سامان وصول کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بہت اچھی طرح صابن اور پانی سے دھوئے جائیں. ہاتھ دھونے سے قبل چہرے پر ہاتھ نہ لگائے جائیں. سامان وصول کرنے کے بعد تھیلوں اور سامان پر لگے پلاسٹک سے فوراً چھٹکارا حاصل کیا جائے. سامان کے اوپری حصے کو اگر ممکن ہو تو سینیٹائز کر لیا جائے. سعودی عرب میں طبی ماسک بڑی تعداد میں موجود ہے، ان کی قلت نہیں ہوگی. سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے جاری بیان میں شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو اطمینان دلایا ہے کہ ماسک بڑی تعداد میں موجود ہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ سعودی فیکٹریاں ہر ہفتے لاکھوں حفاظتی ماسک تیار کر رہی ہیں. سعودی عرب نے سینیٹائزر تیار کرنے والی فیکٹریوں کی تعداد بھی بڑھا کر 31 یعنی 31 کر لی ہے. کرونا کرفیو کے دوران کام اور صحت دونوں میں توازن.
سعودی میڈیا میں خدمات انجام دینے والے صحافی کرونا وائرس کے باعث کرفیو کے دوران اپنے کام اور صحت میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ عرب نیوز کے مطابق میڈیا اپنے قارئین کو ہر خبر سے باخبر رکھنے کے لیے معیاری اور باوثوق خبروں کے لیے کرونا وائرس کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے باعث صحافیوں کو تازہ خبروں کو ایڈٹ کرنے یا اپلوڈ کرنے میں تو مدد مل رہی ہے، لیکن فیلڈ میں نکل کر خبریں لانا اور ایسے میں اپنے پیاروں کی صحت کو خطرے میں ڈالنا بھی ایک چیلنج ہے۔ بیوی کو گندے پانی کی چائے پلانے والا گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے گندے پانی سے چائے بنا کر بیوی کو پیش کرنے اور اس کی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر لوگ حیران رہ گئے۔ جس نے بھی ویڈیو دیکھی افسوس اور شدید غم اور غصے کا اظہار کیا۔ ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری گندا پانی کپ میں لے کر اس سے چائے بنا رہا ہے اور اسے اپنی بیوی کو پیش کر رہا ہے۔ مقامی شہری نے گندے پانی کی چائے بنانے کی ویڈیو خود سوشل میڈیا پر جاری کی۔ حرمین کو جراثیم سے محفوظ بنانے کے لیے اسپیشلسٹ کمپنیوں سے معاہدہ۔ حرمین انتظامیہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے 3 خصوصی کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ تینوں کمپنیاں سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ ہیں جو آئندہ دنوں میں حرمین شریفین میں کام کا آغاز کریں گی۔ حرمین انتظامیہ کے تحت خدمات کے شعبے کے سربراہ محمد بن مصلح الجابری نے کہا ہے کہ سینیٹائزنگ کی اسپیشلسٹ کمپنیوں کے ساتھ معاہدے انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی ہدایت پر کیے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی مزید خبروں کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔